بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ قرآن و حدیث کی روح سے کون افضل ہیں؟ جناب مریم مادر مسیح علیہ السلام یا جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ دوسری قسط۔ نوٹ: اس تحریر کا مقصد ان دو میں سے کسی ہستی کو معاذ اللہ کم تر بتانا نہیں، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ان دونوں پاک و برگزیدہ ہستیوں میں سے زیادہ افضل و برگزیدہ ہستی کا مناسب و معقول تعین ہے۔ اس سلسلے میں پہلی قسط میں ہم نے اہل سنت مفسرین قرآن کے نظریات پر نظر ڈالی کہ جن کے مطابق حضرت مریم کے چناؤ، برگزیدگی اور فضیلت ان کے اپنے زمانے کی عورتوں پر تھی، نہ کہ ہر زمانے کی عورتوں پر۔ کہ کہا جائے کہ حوا علیہ السلام سے لے کر زمین پر آخری عورت سے حضرت مریم افضل و برگزیدہ ٹھہریں، در حقیقت ایسا ہرگز نہیں ہے۔ البتہ یہ کہنا بالکل مناسب و معقول اور قرآن و حدیث کے مطابق ہوگا کہ جناب مریم علیہ السلام ان مخصوص برگزیدہ و افضل اور چنی ہوئی عورتوں میں سے ہیں جن کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح نشاندہی فرمائی، اور ان مخصوص عورتوں میں اگر وہ کسی سے رتبے میں کم بھی ہوں تب بھی بلا شبہ عورتوں کے لیے نمونہ حیات ہیں۔ یہاں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخصوص احادیث پر کلام کریں گے جو اہل سنت کے مشہور ترین مفسر قرآن حافظ ابن کثیر 744 ہجری نے اپنی تفسیر میں حضرت مریم علیہ السلام کی شان میں نازل شدہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 42 کے ضمن میں نقل کی ہے۔ یہ حدیث صحیحین بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث کے الفاظ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کا چناؤ، برگزیدگی اور فضیلت خاص طور پر اپنے زمانے کی عورتوں کے حوالے سے تھی، نہ کہ ہر زمانے کی عورتوں کے حوالے سے۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں: سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیر النساء مریم ابنۃ عمران و خیر النساء خدیجۃ۔ ترجمہ: مولانا محمد خالد سیف، دارالاسلام میں نے علی سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کو ارشاد فرماتے سنا، اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران تھیں، اور اس امت کی عورتوں میں بہتر خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ اس حوالے سے صحیح بخاری کے محقق دکتور مصطفیٰ دیب البغا نے حاشیے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے: خیر النساء ای نساء الدنیا فی زمانہا۔ ترجمہ: خیر النساء یعنی ان کے زمانے میں دنیا کی عورتوں سے۔ الغرض دکتور مصطفیٰ نے بھی اس حدیث سے وہی اخذ کیا جو معقول ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے انتہائی صراحت سے دو الگ الگ زمانوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ کہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام دنیا کی عورتوں میں سے افضل و برگزیدہ ترین شمار کی گئیں، اور ایک وہ کہ جس میں ان کے بجائے کسی اور ہستی کے لیے یہ طے پایا۔ اب ہم صحیح مسلم میں موجود اسی حدیث کے الفاظ پر غور کرتے ہیں: خیر النساء مریم بنت عمران و خیر النساء خدیجۃ بنت خویلد۔ قال ابو قریب و اشار وکیع
الی السماء والارض۔ ترجمہ: علامہ وحید الزمان نعمانی، کتاب خانہ۔ آسمان و زمین کے اندر جتنی عورتیں ہیں سب میں مریم بنت عمران افضل ہیں، اور آسمان و زمین کے اندر جتنی عورتیں ہیں سب میں ختیجہ بنت خویلد افضل ہیں۔ علامہ وحید الزمان کے ترجمے والی صحیح مسلم، جو کہ نعمانی کتب خانے کی مطبوعہ ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہے یعنی ہر ایک اپنے زمانے میں سب عورتوں سے افضل ہے۔ اب رہا یہ امر کہ ان دونوں میں کون افضل ہے، اس کو بیان نہیں کیا۔ اس قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معقول یعنی یہی اخذ کیے جا سکتے ہیں جو کہ حاشیے میں بیان کیے گئے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو یعنی جناب مریم اور حضرت ختیجہ کو اپنے زمانے کی عورتوں کے لحاظ سے بلند مرتبہ بیان کیا ہے، نہ کہ ان کو ان کی ایسی فضیلت پر کلام کیا۔ ہمارا دعویٰ بھی یہ نہیں ہے کہ حضرت ختیجہ جناب مریم علیہ السلام سے افضل ہیں، بلکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا افضل ہیں جناب مریم سے۔ دوسری طرف صحیح مسلم کی اسی حدیث میں ایک راوی ابو کریب کہتا ہے کہ وکی یہ بھی راوی ہیں، انہوں نے آسمان و زمین کا حوالہ دیا۔ اس حوالے کے بارے میں صحیح مسلم کے شارح محمد فؤاد عبد الباقی لکھتے ہیں، وَأَشَارُ وَكِيعٌ أَرَادَ وَكِيعٌ بِهَذَا إِشَارَةُ تَفْسِيرُ الضَّمِيرِ فِي نِسَائِهَا وَأَنَّ الْمُرَادَ جَمِيعُ النِّسَاءِ الْأَرْضِ أَيَّ كُلِّ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِنَ النِّسَاءِ وَأَظْهَرَ أَنْ مَعَانَهُ أَنْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا خَيْرُ النِّسَاءِ الْأَرْضِ فِي أَثَرِهَا۔ ترجمہ: وکی کے آسمان و زمین کے اس حوالے کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہوگا کہ نسائہا عورتیں کی تفسیر ہو جائے، اور یہ کہ دنیا کی تمام عورتیں جو آسمان و زمین میں ہیں ان سے یہ معنی ظاہر کیے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک مریم علیہ السلام و ختیجہ علیہ السلام اپنے اپنے عصر یعنی زمانے کی عورتوں میں بہترین عورت تھیں۔ اسی طرح ایک اور محقق نظر بن محمد الفاریابی ابو قتیبہ نے صحیح مسلم کی اس روایت کے حوالے سے مزید نشاندہی کی ہے، وَأَمَّا التَّفْضِيلُ بَيْنَهُمَا فَامْسَكُوتْ عَنْهُ النَّوَوِيُّ۔ ترجمہ: امام نووی کے مطابق جہاں تک ان دونوں جناب مریم علیہ السلام اور حضرت ختیجہ میں افضلیت کی بات ہے، اس بارے میں سکوت اختیار کیا گیا۔ نتیجہ: بحث صحیحین بخاری و مسلم جو کہ اہل سنت کے ہاں معتبر ترین کتب احادیث ہیں، ان میں سے اس قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھیں تو ہم ان نکات تک پہنچتے ہیں۔ نمبر 1، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کا جناب مریم سے فضیلت کا آپسی موازنہ نہیں فرمایا، بلکہ ان دونوں کو اپنے وقت، عصر، زمانے وغیرہ کی عورتوں میں اہل فضیلت و برگزیدگی شمار کیا ہے۔ نمبر 2، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جناب مریم علیہ السلام کی فضیلت، برگزیدگی اور چناؤ کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایسا ان کے لیے زمین پر موجود ہر زمانے اور ہر قوم و امت کے لیے حوالے سے ہے، بلکہ ان کی فضیلت، برگزیدگی اور چنے جانے کا ایک مخصوص دائرہ ہے، جس کا مخصوص تعین قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں ممکن ہے۔ نمبر 3، چونکہ جناب مریم کی برگزیدگی اور فضیلت کا ایک مخصوص دائرہ کار ہونا قرآن، حدیث اور عقل کے تحت سامنے آتا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ ان کو قرآن مجید نے عالمین پر فضیلت و برگزیدگی دی ہے سے مراد از خود ان کا حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پر
افضلیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان دو ہستیوں کے بارے میں قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ہی موازنہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اہل سنت کی معتبر اور مستند احادیث میں اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دیکھیں گے کہ عالمین کی بہترین اہل جنت عورتوں میں افضل ترین جنت کی عورتوں کی سردار عالمین کے لیے چنی ہوئی یا منتخب شدہ عورت محض جناب مریم علیہ السلام بنت عمران ہی نہیں ہیں، بلکہ ایسی اور ہستیاں بھی ہیں۔ اس کے بعد ان مخصوص افضل ترین اور برگزیدہ و منتخب شخصیات میں سے ہم جان پائیں گے کہ کون افضل ہیں، حضرت مریم علیہ السلام یا حضرت زہرا علیہ السلام۔ نوٹ: اس حدیث کو ابن عساکر، ابن ابی شیبہ، احمد بن حنبل، ترمذی، حاکم، نیشاپوری وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے، اور حافظ ابن کثیر اور سیوطی نے اس روایت کا تذکرہ اپنی تفسیر میں آل عمران کی آیت 42 کے ذیل میں کیا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔